شہزاد صاحب میں آپ سے اگر آغاز کروں, if I start with you, یہ I know it's not something new, نہ آپ کے لیے نہ میرے, انفیکٹ ہم سب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بڑا کھل کر تنقید کر رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر, بٹ پوٹنگ دس انٹو دا کانٹیکسٹ ناؤ, جو آزاد جموں کشمیر کی صورتحال ہے, اس کی جو سینسٹیو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, اور دین دس الیکشن, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ جو ایک بڑی تگڑی قسم کی تنقید اور ایک کیمپین بلاول صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, از اٹ جسٹ اباؤٹ دی الیکشنز یا دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ؟ بہت شکریہ منیب. مجھے لگتا ہے اٹ از جسٹ اباؤٹ دی الیکشنز, اور ہم نے یہ پہلی مرتبہ نہیں دیکھا ہے کہ سیاستدان جو ہے جب وہ الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں تو بہت ہی شیملیس ہو جاتے ہیں, الزامات بھی لگائیں گے, گالی گلوچ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, اور الیکشن کے بعد جب آپ ان سے پوچھیں گے یہی بیانات جو آپ رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں یا شجیل میمن صاحب دے رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں اگلے ہفتے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں, تو وہ کہیں گے وہ تو الیکشن کی ایک تقریر تھی, صرف الیکشن کیمپین کے لیے نعرے بازی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. مطلب ان دونوں پارٹیز نے تو ایک ساتھ ہی رہنا ہے, کو ایگزسٹ ہی کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی وفاق کے امپورٹنٹ عہدے ہیں اس پہ پیپلز پارٹی ہے, بے شک وہ حکومت میں نہ ہو, تو یہ بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. انفیکٹ پیپلز پارٹی تو اس وقت جو پوری آزاد جموں کشمیر میں سچویشن ہے اس کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرا رہی ہے, جبکہ وزیر اعظم ان کا اپنا ہے. انٹیریئر منسٹر جس نے کالعدم قرار دیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو, وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. اور آج بلاول صاحب کیا کیمپین کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, آپ ہمیں حکومت میں لے کر آئیں, ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. آپ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ آپ اکتوبر سے وہاں پہ حکومت میں ہیں, تو مکمل ذمہ داری جو ہے وہ نون لیگ پہ ڈالنا درست نہیں ہے. کچھ ذمہ داری پھر بھی آپ کو لینی پڑے گی اس کی. آج اگر آپ یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیمانڈ 12 سیٹوں والی آج آپ نے, کیونکہ آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی, تو 5 سال آپ کی حکومت رہی ہے آزاد جموں کشمیر میں, اس وقت تو آپ نے یہ نہیں نعرہ لگایا. لیکن کیونکہ آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمپتی لیں ان لوگوں کی بھی جو کہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, اسی لیے آپ 12 سیٹوں پہ بھی ان کے جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں, آپ نون لیگ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے دس از جسٹ الیکشن کیمپین, نتھنگ مور نتھنگ لیس. الیکشن کے بعد آپ ان کو یہ سارے دکھائیں بیانات, اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہو رہا تھا اس لیے ہم کر رہے تھے, ادروائز وی ڈونٹ مین. میکس پرفیکٹ سینس, یہ ایک اس کا ایلیمنٹ ہے. ماریم احمد صاحب, جو ایک بڑی سینسٹیو سی صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر, ہم سارے ہی اسے مانیٹر کر رہے ہیں. جو بلاول صاحب کی تقاریر کے اندر جو پلیجز ہیں, جو وہ پلیج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, سب کچھ, ایک تو ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا آپ کے نزدیک کہ وہ کیا بلاول صاحب ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں یا ان کی حکومت. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا کہ بڑا ایک بہت بڑا فرق ہے اس پوزیشن میں جو پی ایم ایل این نے لی ہوئی ہے اور جو پیپلز پارٹی نے اس پورے معاملے کے اوپر لی ہوئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ ایوری تھنگ, نیچرلی اس کی سینسٹیوٹی اور الیکشنز اور ان کی ٹرانسپیرنسی, پیپلز پارٹی کلیم کر سکتی ہے وکٹری ایک اور آفٹر جی بی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں مشکل ہوگا کنسیڈرنگ کہ اور بھی بہت سے حالات ہیں؟ منیب, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. میرا خیال ہے پہلے اگر میں حصے کو ایڈریس کروں تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دیکھ رہے ہیں نا, یہ کور پاکستان میں جو پولیٹیکل پرابلم ہے نا اس کو دکھاتی ہے, یہ اس کی ایک نشاندہی کرتی ہے. اور وہ کور پولیٹیکل پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آج سے 35 سال پرانی سیاست کر رہی ہیں, یہ 90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہیں, جبکہ سوسائٹی کئی دہائیاں آگے جا چکی ہے, کئی نسلیں اس دوران بڑی ہو چکی ہیں. جو موجودہ نسل ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ دونوں جماعتیں سیاسی طور پہ جتنے بھی بیانات دیں یہ کولیبوریٹرز ہیں, سسٹم کی گارنٹر ہیں. 2008-9 سے تو ہم اکٹھے خود بھی دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے یہ سیاست میں اپنی صافت شروع کی ہے منیب, کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہوئے, چاہے وہ اپوزیشن بھی کرے, وہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے. تو گزشتہ 18 سال سے بھی اگر ان دونوں کی سیاست دیکھیں تو بیانات کی حد تک ایک طرف ہے, لیکن تمام سسٹم کی جو یہ دونوں کو گارنٹرز ہیں, جو موجودہ نظام ہے اس کے بھی ہیں. جو پاکستانی سیاست کا بیسک مسئلہ ہے کہ عوام ایک طرف ہے, وہ آگے نکل گئے ہیں, یہ جماعتیں اپنی 90 کی دہائی کی آئیڈیالوجی میں پھنسی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری جن کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے ہے موجودہ نوجوانوں کی امنگوں کو یا ان کی نبض کو سمجھنا چاہیے ہے, یہ نہیں کہتی کہ وہ ضرور جا کر فردن سب سے پوچھیں. اب اتنے زیادہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹولز آ گئے ہیں, آپ کمپنیز ہائر کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹا انالسٹ ہائر کر سکتے ہیں, آپ یہ جان سکتے ہیں کہ بھئی جو پبلک ہے وہ کیا سننا چاہتی ہے, اس کے نزدیک وہ کیا اس وقت ان کی گرجز ہیں, کیا ان کے کنسرنز ہیں. یہ محنت نہیں کرنی ان سیاسی جماعتوں نے, وہی پرانے جو بلاول صاحب کی پرکھوں کے فارمولے ہیں وہ اسی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں, جو مریم بی بی یا پی ایم ایل این کے جو پرانے 30 سال فارمولے ہیں اسی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تقریر کو اوپر نیچے 2-4 الفاظ اگر آپ کرتے تو مور اور لیس ہمیں بچپن سے یاد ہے, ہم یہی باتیں سن رہے ہیں.
پیپلز پارٹی جب بات کرتی ہے گورننس کی تو مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو باقیوں کو اتنی ہنسی آتی ہے نہیں. آئی تھنک اٹس اے جوک. اگر آپ سندھ کو دیکھیں, کراچی کو دیکھیں, سندھ کے اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اگر آپ تمام مارکرز کو دیکھیں تو شرمناک ہیں. اور مجھ سے ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو صاحب تھے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سندھ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ کوئی ایکٹیو کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو انڈیکس کے تمام اشاریے ہیں وہ ان علاقوں سے بھی بدترین ہے جہاں پہ ایکٹیو کانفلکٹ ہے, جیسے سوڈان ہو گیا, ایتھوپیا ہو گیا. میں وہاں بچوں کی صحت, ماں کی صحت, تعلیم کی بات کر رہی ہوں. تو جب یہ ساری باتیں کر کے بلاول بہت خوبصورت اردو میں, بہت خوبصورت انگریزی میں دارالحکومت میں آ کے تقاریر کرتے ہیں, تو ہم جیسے لوگ جو تھوڑا سا سندھ میں پھر چکے ہیں, کراچی میں رہ چکے ہیں, یا تھوڑا سا ہماری جنرل پرسیپشن باقی عوام کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ ہے, تو ہمیں تو ہنسی آنی چاہیے اور آتی بھی ہے. تو اس وقت جو بلاول یہ کمٹ کر رہے ہیں, اگر ان کی سنسیریٹی ہوتی, ذرا سی بھی ڈیلیور کرنے کی انٹینٹ ہوتی, تو ہمیں اس کے اشاریے ایٹ لیسٹ کراچی میں اس لیے نظر آ جاتے بیکاز کب سے میڈیا ہو, سیاسی جماعتیں ہو, کراچی کا رونا رو رو کے ان کا مقدمہ پیش کر کر کے تھک چکے ہیں, لیکن جو تک نہیں دیں گی پیپلز پارٹی کے کانوں میں. تو یہ کیسے وعدے ہیں جو ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. سو یہ ایک بڑی ہی سیٹ پی آر پریکٹس ہے جہاں پہ ٹھیک ہے. دونوں جماعتیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, وہ پروجیکٹ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم مین کنٹینڈرز ہیں, الیکشن ہمارے درمیان ہی ہے, ایک حکومت میں ہے, ایک اپوزیشن میں ہے, ایک دوسرے پہ حملے کریں گے, اور بعد میں جو بھی بہتر جو ہے نیگوشیٹ کر پایا, جو بہتر سیاسی دباؤ ڈال پایا کشمیر میں حکومت وہ بنائے گا. تو یہ جو بیانات ہیں اس کو میں نیگوسیشن ٹیکٹک سمجھتی ہوں کہ دوسرے پہ دباؤ ڈال کے دونوں جو ہے اس وقت ریاست سے بہتر ڈیل نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا نیازی صاحب, ایک آپ نے خوبی دیکھا ہے یہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک صورتحال ہے, ابھی شہزاد صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ حکومت وہاں پیپلز پارٹی کی, اس کا بھی جواب بلاول صاحب نے دے دیا کہ نہیں وہ تو 6 مہینے سے وہاں حکومت ہے ہماری, بٹ بہرحال کلعدم انہوں نے جیک کو قرار دیا. اس کے حوالے سے ایک بڑی سینسٹیو سچویشن ہے جو بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, وفاقی حکومت کی, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کو پیپلز پارٹی اس پوزیشن کے قریب نظر آتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر پیپلز پارٹی اس الیکشن کے اندر اگر ان کے حق میں نتائج نہ آئے تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم وفاقی وزراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم دھاندلی نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. ایگزیکٹلی یہی باتیں جی بی میں بھی ہوئی تھیں, بٹ وہاں پیپلز پارٹی کو واضح میجورٹی ملی اور انہوں نے بنا لی ایک اتحاد کے ساتھ ایک حکومت. بہت شکریہ منیب موقع دینے کا. دیکھیں 2 باتیں ہیں, جی پی اور کشمیر کے جو الیکشن ہے, ویسے تو پورے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے ہم نے جو 2018-2024 میں دیکھے ہیں, تو اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کے اندر کچھ رکھا ہے, اس کو تو ایک دم رکھیں. لیکن جی پی اور کشمیر کے الیکشن ہمیشہ سے جو ہے کوئی خاص ایک اجزائے ترکیبی کے مطابق جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں یا ان کو منعقد کرائی جاتی ہے.